فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان۔ مؤلف ہیں محمد ہادی اصفہانی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 86، اور سید علی قاضی بین الطولین سید ابو الحسن سے مباحثے کے دن 1314 قمری 1896 عیسوی، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے ابتدا ہو رہی ہے اس داستان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ پڑھو، کون سا صفحہ پڑھوں؟ کتاب کھولو اور جو صفحہ بھی سامنے آئے پڑھو۔ میں نے درویش سے اس قدر عجیب چیزیں دیکھ رکھی تھی کہ اب یہ ایک عام سی بات لگ رہی تھی۔ میں فکر و خیال میں غوطہ ور تھا۔ یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا؟ وہ مرد کون تھا؟ سحر کے وقت میں نے مولا کو قسم دی کہ اب مجھے فتح باب عطا فرمائے۔ میں تھک چکا تھا، میرا دل پریشان اور خیالات منتشر تھے۔ نجف میرے لیے اب سب کچھ بن گیا تھا اور میں اسے ترک نہیں کر سکتا تھا۔ نہ صرف میری روح سکون کی جانب گامزن تھی بلکہ میرے درس و بحث اور علمی ہم نشینی میں تبریز کے مقابلے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ خواب دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے میرے والد راضی ہیں کہ میں یہاں رک جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی حجت نہیں تھی۔ بہت سی دیگر صبحوں کی مانند میں وادی سلام آیا ہوا تھا تاکہ درویش کے ساتھ اپنے کاموں، توجیہات اور ہم نشینی کو جاری رکھوں، لیکن اس خواب نے میرا شوق بڑھا دیا تھا کہ اسے درویش کو سناؤں اور اس کا مطلب دریافت کروں۔ اس مرتبہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو ان کی حالت غیر معمولی تھی اور انہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ ایک پرانی کتاب مجھے دی جس کی پرانی چرمی جلد پر کچھ بھی تحریر نہیں تھا، اور کہا کھولو اور جو بھی سامنے آئے پڑھو۔ میں نے کتاب ہاتھ میں لی اور جب کہ ہم وادی سلام کی زمین پر کثیر قبروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کتاب کھولی اور اپنے سامنے موجود صفحے کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ موسیٰ نے اپنے عصا کا سہارا لیا اور بھیڑوں پر نظریں جما دیں۔ ایک رہگزر سرسبز ٹیلوں سے نکل کر ان کی سمت آ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو موسیٰ تک پہنچایا اور ان سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ آخر میں موسیٰ کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی چوم کر کہا، اے خدا کے نبی، کیا میں آخری سوال پوچھ سکتا ہوں؟ موسیٰ نے حلاوت سے اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ راہ گزر نے پوچھا، اے خدا کے نبی، جب آپ غیبی نداؤں کو سنتے ہیں تو یہ کیسے جانتے ہیں کہ وہ وحی یہ الہی ہے یا غیر خدا کا پیغام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے اپنی نظروں کو بھیڑوں سے ہٹا کر اس شخص کو غور سے دیکھا۔ ایک سادہ سا دیہاتی مرد ایسا سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ فکر میں ڈوب گئے۔ دیہاتی شخص نے اپنا سوال دہرایا، اے موسیٰ، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کلام کرنے والا آپ کا خدا ہے اور فرشتے آپ سے ہم کلام نہیں ہیں؟ موسیٰ نے اسے اطمینان سے جواب دیا، جب بھی کوئی غیب سے مجھ سے بات کرتا ہے تو اس کی کوئی جہت ہوتی ہے، اوپر سے یا نیچے سے یا میرے اطراف کی کسی جہت سے۔ اس طرح میں سمجھ جاتا ہوں کہ خداوند کا کلام نہیں ہے
اور غیبی موجودات میں سے کوئی مجھ سے مخاطب ہے۔ اس شخص کی روح کلیم اللہ سے ہم کلام ہو کر روشنی اور سکون سے بھر گئی تھی۔ اس نے کہا، پھر کلام خدا کو کیسے درک کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کوشش کی کہ الفاظ کو سکون سے اور واضح طور پر بیان کریں اور کہا، خداوندہ جب وحی کی صورت مجھ سے کلام فرماتا ہے تو میں اپنے وجود کے ہر ذرے میں اندر باہر اور 6 جہات سے اس کی آواز سنتا ہوں۔ دیہاتی شخص نے پہلے سے بڑھ کر احترام کے ساتھ، جو کہ مقام موسیٰ کے شکوے کی پہچان پر مبنی تھا، ان کا ہاتھ چوما اور جانے کی اجازت چاہی۔ موسیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے روانہ کر دیا۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور تعجب سے درویش کو دیکھ کر کہا، اس میں آگے اور کچھ نہیں ہے، باقی سفید ہے۔ درویش نے کہا، کافی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کیا کہ میں کتاب انہیں دے دوں۔ کتاب تھامی اور کہا، سید علی، 1 سال ہو رہا ہے کہ تم اس شہر میں آمد و رفت کر رہے ہو، صبح کو شام کرتے ہوئے اور زندگی بسر کر رہے ہو۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور گوشہ چشم سے خورشید پر نیم نگاہ ڈالی جو کہ وادی سلام کی انتہا سے طلوع ہو رہا تھا۔ درویش نے مزید کہا، جب وجود کی ایک ایک آیت کسی درخواست تک پہنچ جائے اور وجود کی گہرائیوں سے فریاد بن کر اٹھ کھڑی ہو تو خدا انسان کے لیے اندر سے راستہ کھول دیتا ہے، لیکن یہ فرج بلا شک ایک دوسرے امتحان اور ایک عظیم تر آزمائش کے ساتھ ہے۔ میں نے دوبارہ انہیں دیکھا اور جیسا کہ عادت بنا لی تھی کہ درویش کی باتوں کو گوش جان سے سنوں، اپنا سر تائید میں ہلایا۔ درویش نے اپنی بات جاری رکھی، ابتدا میں تم یکسو نہیں تھے اور مولا سے اس شہر میں باقی رہنے کی تمہاری طلب جہد دار تھی۔ تم نے بارہا مجھ سے پوچھا اور میں جواب میں خاموش رہا۔ تمہارا بے جہد ہونا ضروری تھا، پاکیزہ اور ہر آلودگی سے پاک، لیکن اب تمہارے گریوں، مجاہدتوں اور سلاست نے تمہیں زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اور مولائے موحدین نے نجف میں تمہارے رہ جانے کا اذن صادر فرما دیا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میری روح بدن سے نکلنے کو تھی اور خوشی کا اثر میری آنکھوں میں درویش کے دمکتے چہرے کے انعکاس کے ساتھ نمایاں ہو گیا تھا۔ لیکن یہ خبر سن کر بے انتہا خوشی کے باوجود میں والد صاحب کے حوالے سے اپنی ہمیشہ کی پریشانی کو چھپا نہیں سکا اور کہا، میرے والد کی اجازت اور ان کے حوالے سے میری پریشانی کا کیا ہوگا؟ درویش نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ارد گرد نظر ڈال کر بولے، ہر انجام کا آغاز ہوتا ہے سید علی، اور ہر نعمت اپنے ساتھ امتحان لیے ہوئے ہوتی ہے۔ میں کچھ الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ درویش نے اپنے ہاتھ سے قبروں کی جانب اشارہ کیا اور کہا، تمہارے والد جلد یہاں ہم سے ملحق ہو جائیں گے۔ میں نے وادی سلام کی چھوٹی بڑی قبروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے والد تبریز میں ہیں اور وہ ہم سے کیسے ملحق ہو جائیں گے؟ درویش نے قبرستان میں حکیمانہ نظر ڈالی اور کہا، مومنین جہاں کہیں بھی ہوں، مرنے کے بعد ان کی ارواح وادی سلام آ جاتی ہیں۔ اچانک مجھے کل رات کا خواب یاد آ گیا۔ طویل خاموشی نے مجھے جکڑ لیا۔ رنج و غم سے لبریز لمحات کے بعد جو میری روح پر خراشیں ڈال رہے تھے، میں نے کہا، کیا میرے والد کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ درویش نے سکون کے ساتھ کہا، کیا وہ کل رات تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور رخصت نہیں ہوئے تھے؟ میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میرے والد میرے پاس آئے تھے اور سمندر کا پانی انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ درویش نے کہا، تمہارے والد نے اپنی آرزو پالی میرے بیٹے، خود دریائے ولایت نے ان کا استقبال کیا۔ میں عجیب حیرت میں کھویا ہوا تھا۔ میرے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک طرف میں نے ایک ایسے شخص کو کھو دیا تھا جو میری شخصیت اور معنویت کی تشکیل میں حقیقی مربی تھا، اور دوسری جانب اس واقعے کے بعد نجف میں میرے رک جانے کا اذن صادر ہو گیا تھا۔ درویش نے کہا، بہت جلد انہیں بھی یہیں لے آئیں گے۔ مجھے تعجب ہوا۔ رسم تو یہ تھی کہ مقامی باشندوں کو اپنے شہر میں دفن کرتے تھے، لیکن بہت دیر بعد میں سمجھا کہ درویش کی بات درست تھی۔ اسی باطنی کشمکش کے دوران کہ ایک طرف والد کو کھو دیا تھا اور دوسری جانب میں جانتا تھا کہ اب نجف میں رہ سکتا ہوں، درویش نے کہا، تم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے یہ طلب کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے حقیقی معنوں میں پدری کریں۔ وہ سبب
ساز ہیں اور ان کا مبارک قلب خدا کے ارادے کی جگہ ہے، لیکن وہ ایک خبیر اور ماہر زیرک مربی ہیں اور خود بہتر جانتے ہیں کہ کس کی کیسے تربیت کی جائے۔ صبر کرو اور ان کی تربیت کی مدد سے آنے والے وقت کے نظارہ گر رہو۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ مولا نے کیا رمز اور راز سے بھرپور تدبیر سوچی تھی۔ میں نے اپنے قلب کو ان کی رضا پر راضی کرتے ہوئے کہا، میرے والد آئے تھے تاکہ کسی کا مجھ سے تعارف کرمائے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ رخصت بھی ہو رہے ہیں۔ درویش مسکرائے اور حکیمانہ انداز میں کہا، وہ صاحب مرتضیٰ کشمیری ہیں، تم 10 سال تک ان کے ساتھ رہو گے۔ میں درویش کی فراست اور ان کے تسلط پر پہلے سے زیادہ حیران ہوا اور کوشش کی کہ یقین کر لوں کہ ہستی کے غیبی نظام میں سب چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ درویش اپنا ہاتھ میری ٹھوڑی تک لائے، میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، سید علی، تمہیں ایک طویل راہ درپیش ہے جس میں ضروری ہے کہ طریقت اور شریعت کو ایک ساتھ رکھا جائے۔ سید کشمیری اولیاء میں سے ہیں، وہ فقاہت اور شریعت کی پابندی میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ انہوں نے طریقت کی عظیم چوٹیاں سر کی ہیں۔ ان کے بعد اس کی راہ کی حقیقت جو کہ صراط مستقیم ہے، خود تمہیں بتائے گی کہ کیا کرو اور کس کے سامنے تربیت پانے کے لیے زانوئے تلمس تہ کرو۔ میں فکر میں دوبارہ ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے جو کچھ ہوا تھا اس کی عظمت سے لرزتی آواز میں کہا، سید مرتضیٰ کشمیری کو میں کہاں پا سکتا ہوں؟ درویش نے خورشید کی طرف اشارہ کیا جو کہ آسمان پر بلند ہو چکا تھا اور کہا، اپنے ہم مباحثہ سید ابوالحسن اصفہانی سے پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کر دیں گے۔ اب مجھے ہوش آیا کہ دیر ہو چکی تھی۔ بین الطلوعین کے فوراً بعد میرا سید ابوالحسن کے ساتھ مباحثہ طے تھا۔ میں نے درویش سے کہا، کیا میں آپ سے پہلے کی طرح مل سکتا ہوں؟ درویش نے سر جھکا لیا اور کہا، میرے بیٹے، میں نے تمہارے معاملے میں اپنی رسالت انجام دے دی ہے۔ جو کچھ تمہیں بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن دوبارہ تیز ہو گئی۔ یہ کیسی عجیب سرنوشت تھی کہ اس میں کچھ بھی پانے کے لیے کچھ کھو دینا ضروری تھا۔ گویا میرا باطن اور میرے افکار درویش کی مٹھی میں تھے۔ انہوں نے کہا، سید علی، توحیدی معاملات کے بزرگوں نے کہا ہے کہ التوحید اسقاط الاضافت، تمہارے وجود سے تمام اضافی چیزوں کو برطرف ہو جانا چاہیے تاکہ عوالم توحیدی کے مسافر بن سکو۔ تم ایسے راستے پر چل رہے ہو جس کی ابتدا رنج اور انتہا قتل ہے۔ اس راستے پر خود کو عشق کی قاہریت کے سپرد کر دو اور جہاں وہ جائے اسے خود کو اپنے ساتھ لے جانے دو۔ میں خاموش تھا اور ان کا ساتھ ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنا لباس جھٹکا، میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اٹھو بیٹا، اپنی سرنوشت کی جانب قدم بڑھاؤ اور خود کو امن الہی کی کشتی کے حوالے کر دو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں گلے لگایا۔ انہوں نے بھی مجھے اپنی پدرانہ آغوش میں لیا اور کہا، جو کچھ مجھے تمہارے وجود میں بونا تھا وہ انجام پا گیا۔ اب ہمارا دیدار علم الہی کی سرزمین میں برزخی زمانوں اور اخروی منازل میں۔ انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا اور وادی سلام کی انتہا کی جانب بڑھ گئے اور مجھے بے اختیار جاری ہو جانے والے آنسوؤں کے ساتھ سوالات اور تشنگی کے ایک سمندر میں تنہا چھوڑ گئے۔ صفحہ نمبر ہے 92 اور داستان بیان کریں گی رخشندہ سادات، 1316 قمری 1898 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً۔ میں حیران تھی کہ نقاش ہستی کے قلم سے کتنی حیرت انگیز تقدیر رقم کی جاتی ہے۔ میرے تمام اثاثے تبریز میں رہ گئے تھے اور ہم نجف میں قوت لا یموت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔
سید علی ویسے ہی مرد تھے جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا اور ان میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی اور ہم نے اس کا نام سید مہدی رکھا تھا۔ بیٹیاں خوشی سے اس کے ارد گرد پروانہ وار چکر لگاتی تھیں۔ سید علی بھی خوش تھے کہ خداوند نے 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اگرچہ ان کے نزدیک بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں تھا اور کہتے تھے کہ خدا جو بھی عطا کرے وہ اچھا ہے، لیکن سید مہدی سے بہت محبت کرتے تھے۔ زمانے کا پہیہ گردش میں تھا اور ہم روز و شب اس حرم کے پاس تھے جس کی نظیر تمام زمین و آسمان میں نہیں ملتی، لیکن زندگی سختی میں بسر ہو رہی تھی۔ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ اگر خدا مدد فرمائے تو ہم سید علی کے ساتھ حج کے لیے کاروان تشکیل دیں تاکہ میں جو متمول ہوں اور صاحب استطاعت تھی اس دنیا سے جاؤں تو حج کا فریضہ میری گردن پر باقی نہ ہو، لیکن میرا تمام مال و دولت تبریز میں تھا۔ میں نے کئی مرتبہ سید علی سے کہا کہ میرے بھائی مرزا باقر کو خط لکھیں تاکہ میری وراثت میں سے رقم ہمارے لیے نجف بھیج دیں، لیکن سید علی صبر سے کام لیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرزا باقر کو خود معلوم ہے اور وہ یہ کام انجام دے دیں گے۔ جب وادی سلام میں آخری بار درویش سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی ان کے والد کی رحلت کی خبر ہم تک پہنچی تھی۔ خدا ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ نہایت با اخلاق اور لطف اور محبت والے انسان تھے اور اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ مال دنیا سے خالی تھے اور سید علی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ سید علی درس و بحث اور عبادتوں میں مصروف رہتے تھے اور مقام ولایت اور اساتذہ سے روابط پر ان کی توجہ اس قدر زیادہ تھی کہ ایک عام دینی طالب علم سے زیادہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے کچھ مہیا نہیں کر سکتے تھے، اور جس نئے استاد کے شیدائی ہو گئے تھے وہ ایک عجیب اور ماورائی انسان تھے۔ سید علی کہتے تھے کہ سنگین عبادتوں اور طاقت فرسا ریاضتوں کے حامل ہیں۔ سید مرتضیٰ کشمیری کا تعلق کشمیر ہندوستان سے تھا اور وہ سید علی سے تقریباً 17 سال بڑے تھے۔ احادیث، تفاسیر اور اقوال علماء پر ان کی عجیب و غریب تسلط نے سید علی کو ان کا شیفتہ بنا دیا تھا اور وہ کافی عرصے سے ان کے پاس جایا کرتے۔ سید مرتضیٰ کے زہد اور تقوی نے ان پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ ایک مرتبہ سید علی نے بتایا کہ میں نے مسجد سہلہ میں سید مرتضیٰ کو دیکھا اور ان پر نظریں جما دیں۔ واجب نماز اور مختصر غذا سے فارغ ہو کر وہ مقام حضرت مہدی علیہ السلام کی جانب بڑھے اور سردیوں کی ایک سرد رات تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے انہیں قریب سے دیکھا کہ قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں، کسی خاص نقطے کی جانب غور سے دیکھ رہے تھے۔ داڑھی پر ان کے آنسو قطرے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں کئی مرتبہ ان کے سامنے سے گزرا لیکن ان کے بیٹھنے کے انداز اور عبادتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پھر وہ واجب نماز کے بعد نماز شفا اور وتر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہی احوال کے باعث سید علی پوری طرح سید مرتضیٰ کی ملکوتی اور رنج و فقر پر صابر اور طاقتور شخصیت کے گرویدہ ہو گئے۔ جس دن سید علی میری خواستگاری کے لیے آئے، اگرچہ وہ میرے چچا زاد تھے اور میں سالوں سے انہیں پہچانتی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ زندگی رنج و تنگدستی سے پر ہوگی، اور میں نے اپنی مرضی سے یہ بات دل و جان سے قبول کر لی تھی، لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ 100 طالب علموں کی زندگی کی ضروریات بھی آخری عمر تک فراہم کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہم جواری جس میں 7 جہانوں کی قیمت پر ترک نہ کرتی، اس کا اپنا تاوان ہے جسے ادا کرنا ہوگا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے قدسی مقام سے دل لگائے اور حضرت امیر علیہ السلام ان کے لیے توحید کا دسترخوان نہ بچھائیں؟ مولا ہر ظرف کو اس کی ظرفیت کے مطابق حقائق کی شفافیت سے پر کرتے ہیں، اور میں یہ جانتی تھی کہ وہ شان و شوکت اور کثیر مال و دولت کے بعد ناداری اور سختی میں میری تربیت کریں گے۔ سید علی بھی کوئی سست انسان نہیں تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ سید مرتضیٰ کشمیری کبھی کبھی 6 گھنٹوں تک سجدے میں رہتے ہیں یا حرم میں طویل عبادت اور زیارت آسانی سے انجام دے لیتے ہیں۔ وہ خود اپنے استاد کی شبیہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے اوپر
عبادت کی سنگینی کو ضروری سمجھتے تھے۔ دروس اور علمی مباحث میں ان کی شرکت اتنی زیادہ تھی کہ طالب علم کی ضروریات سے نظریں ہٹا کر معیشتی امور پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے تھے۔ مجھے بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ وہ راستہ تھا جسے میں نے ہوش و آواز میں اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ اپنی دولت نجف منگوا لوں تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ کر سکوں۔ پراسرار درویش کی جانب سے سید علی کے والد کی وفات کی خبر اور یہ اطلاع پہنچنے کے بعد میں نے سید علی کو ایسے حال میں دیکھا کہ وہ ایک طرف وہ خوش تھے اور دوسری جانب اپنے والد، جنہیں اپنا اصلی استاد کہتے تھے، انہیں کھو دینے کا غم اور ان کی روح کو آزردہ کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس مرد عاشق کی مانند جو دو میں سے ایک عشق کو چن لینا چاہتا ہو، میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، رخشندہ سادات۔ میں نے تیل سے جلنے والے چولہے سے چائے دانی اتاری اور ان کے لہجے میں تبدیلی محسوس کرتے ہوئے کہا، جانم۔ انہوں نے دیوار سے ٹیک لگایا، پیر سمیٹے اور رقیہ اور زینب سے کھیلتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ ہم آپس میں اس طرح رسمی بات کریں۔ میرا دل بے چین ہو گیا اور ان سے اپنی پریشانی چھپانے کے لیے میں نے کہا، ذرا ٹھہریں، میں چائے لے کر آؤں۔ میں نے چائے دانی اور کیتلی دونوں اٹھائیں اور تانبے کی سینی، جسے سید علی نے نجف کے برتن فروشوں سے خریدا تھا، اس میں رکھ کر کچھ قند کے ساتھ ان کے پاس چلی گئی۔ ان کی محبت بھری نگاہیں ہمیشہ اپنے گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے ایک ذہین آدمی کی فراست سے پرجوش تھیں۔ انہوں نے بہت محبت سے کہا، آؤ بیٹھو، ہم ایک علوی خاندان گھر لائے ہیں۔ کتنا کام کرتی ہو؟ مجھے ہنسی آ گئی اور ان کے ساتھ ہونے کے احساس سے میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ مال و دولت اور آسائش میرے کس کام کے؟ گھر کا مرد اگر مرد ہو تو وہ اپنی محبت سے عورت کا دل موہ لیتا ہے، پھر وہ بھی ناداری، غم اور درد و رنج کے ساتھ نبھا لیتی ہے۔ ان کی بات کی مٹھاس میری روح میں گھل گئی۔ میں نے کہا، اتنے اچھے مرد کی خاطر جو کہ سید بھی ہیں اور عالم بھی، اور انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے مقرب افراد میں سے ہوں گے، کیوں نہ کام کروں؟ سید علی کے چہرے پر میں نے شرمندگی کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، رخشندہ، تم نے میرے ساتھ بہت صبر سے گزارا کیا ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر میں درس یا عبادت اور توسل میں مصروف ہوتا ہوں تو اس وجہ سے کہ میرا دل اس گھر میں میرے اور بچوں کی خاطر تمہاری زحمتوں کے باعث مضبوط رہتا ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ میں نے صبر کیا تھا کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ عورت کی قدر و قیمت اور جو خدا مجھ سے چاہتا ہے وہ گھر کی خوشی اور تراوت ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب ہم نئے نئے نجف آئے تھے، سید علی کو آرام و سکون نہیں تھا۔ وہ افسردہ اور بہت دکھی انداز میں زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے ان کی تمام خاموشیوں، تنہائیوں، بلکہ سخت باتوں کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ جب بھی میری نظر مولا موحدین کے حرم کے گنبد کی جانب اٹھتی، میرے دل میں نور سرایت کر جاتا اور میرے وجود کی تمام رگوں کو زندگی اور اپنے شوہر سے عشق اور مہر و محبت سے پر کر دیتا۔ پھر میں شکایت زبان پر نہیں لاتی تھی، اسی لیے وہ بھی محنت سے بھرپور تھے۔ وہ مرد جو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی تنہائی میں مداخلت نہیں کرتی، آمدنی پر متعارض نہیں ہوتی اور اس کی تابع ہے اور اس کام میں خدا کو مد نظر رکھتی ہے، وہ کیوں نہ اس سے محبت کرے؟ میرا اور ان کا، ہر زن و مرد کا باہمی رابطہ اور دو طرفہ تھا کہ دوسرے کو سمجھنا اس کا آغاز تھا اور خود کو فدا کر دینا اس کا انجام۔ انہی خیالات میں محو میں نے چائے دانی کو کیتلی سے اٹھایا، باریک کمر والے عراقی گلاسوں میں چائے انڈیلی اور کہا، سید علی جانم، مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، تم سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر میں امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ اگر میں درس پڑھنے میں اور معنوی امور کی انجام دہی میں تمہاری مدد کروں تو میں ان میں شریک ہوں۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سید علی جو اپنی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور میرے خاموش ہو جانے پر سر جھکا لیا اور رقیہ کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ دوبارہ ان کے دل پر کوئی غم چھا گیا ہے۔
جس بے چینی کو میں اپنے دل میں دفن کر چکی تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کچھ ہوا ہے جو تم نے مجھے نہیں بتایا؟ سید علی نے سر اٹھایا اور کہا میرا دل تمہارے لیے بہت دکھتا ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کی لطافت روح اور ہمارے درمیان موجود عشق کے باعث میں نے بہت اچھا محسوس کیا۔ کہا میرے لیے اپنا دل دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا ہوا ہے کہ تم میری خاطر رنجیدہ ہو؟ میں بھی بہت سے دوسرے دینی طلباء کی بیگمات جیسی ہوں جو دوسرے ممالک ترک کر کے نجف میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا سر ہلایا اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے گرد شفاف آنسوؤں نے حلقہ بنا لیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے رقیہ کا سر چوما اور کہا تم بہت سے لوگوں سے بہت مختلف ہو۔ مجھ میں کیا فرق ہے؟ تمہارا خاندان مالدار تھا، کئی دیہات تمہارے نام تھے اور تمہارے مجھ سے بہتر کئی خواستگار تھے۔ اب میں تمہیں اس اجنبی شہر میں اٹھا لایا ہوں اور تم اس کونے میں دن رات بچہ داری اور کھانا پکانے میں مشغول ہو، وہ بھی ایک مختصر گھر میں جو تبریز کے تمہارے گھر کے ایک کمرے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا دل ان کے لیے دکھی ہو گیا اور وہ اس طرح میرے لیے پریشان ہے۔ میں نے ایسا مرد کم دیکھا تھا جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہو اور اس طرح صادقانہ انہیں اپنی زبان پر لے آئے۔ میں نے تانبے کی سینی سے چائے اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں تھما کر کہا میں کسی سے بھی مختلف نہیں ہوں اور تم تو مجھے اپنے والد کے گھر لائے ہو اور تمہاری وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی ہم جواری میری روزی قرار پائی ہے۔ اگر 1000 دوسرے مرد بھی میرے خواستگر رہے ہوں تو میں نے لمحہ بھر میں بھی تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ سید علی نے واضح شرمندگی کے ساتھ کہا لیکن رخشندہ، کوئی رخشندہ نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ان کی حالت سے میں سمجھ گئی کہ ان کی بات مجھے سن لینی چاہیے، اسی لیے کہا کہو عزیزم، میں سن رہی ہوں۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ ممکن ہے یہ بات تمہیں پریشان کر دے، لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ مولا کی بارگاہ میں اتمام حجت کر لوں۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ کچھ ہو گیا ہے اور سید علی مجھے بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سکون سے کہہ دو۔ سید علی نے پہلو بدلا، گہری سانس لی اور کہا رخشندہ، تم بہتر جانتی ہو کہ میں کافی عرصے سے نجف میں رہنے کی آرزو رکھتا تھا۔ میں نے دن رات توسل کیا، خداوند نے میرے آگے جو تقدیر رکھی اس نے میرے سامنے ایک راستہ کھول دیا کہ اب میں نجف میں رہ سکتا ہوں۔ لیکن کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نجف میں رہ جاؤں گا، لیکن تم مجبور نہیں ہو کہ نجف میں ٹھہرو، اور اگر چاہو تو تبریز واپس چلی جاؤ۔ جیسے میرے دل میں کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی اور اپنی آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کے ساتھ میں نے کہا تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ سید علی، جن کا دل آب رواں کی مانند لطیف تھا اور وہ میرا رونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا عزیزم، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا ہوں تم جو کہ گھر کا چراغ ہو اور اس قدر پاکیزگی اور مہر و محبت کی حامل ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل اور روح زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ہاتھ سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کیے اور کہا پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا خدا اور امیر المومنین کے بعد اس شہر میں تم ہی میری سب کچھ ہو۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں کہ تاکہ امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں اور جان لیں کہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ اگر تمہارے دل میں تبریز کا خیال ہے اور میرا فقر اور ناداری تمہارے لیے ذرہ برابر سخت ہے تو تم زحمت میں نہ پڑو۔ خدا خود جانتا ہے کہ یہ کہہ کر میں نے اپنی شرعی ذمہ داری ادا کی ہے، ورنہ میرا دل اس بات کی وجہ سے درد و رنج سے لبریز ہے۔ میں ان کی بات سمجھ رہی تھی۔ اسلام میں عورت کو وہیں رہنا چاہیے جہاں اس کا مرد رہتا ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے مجبور نہ کریں۔ میں اشک آلود آنکھوں کے ساتھ مسکرائی اور کہا سید علی، اپنی چائے پیو، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے اور امیر المومنین کے پاس رہنے کو پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے سکون کی سانس لی اور اپنی آنکھوں میں موجیں مارتی محبت کے ساتھ کہا مجھے معلوم تھا، خدا تمہیں میرے لیے سلامت رکھے۔ اس کی ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ میں ہنسی اور کہا میرے یہاں رہنے کی ایک شرط ہے۔ انہیں بھی ہنسی آ گئی تھی، کہنے لگے میں اہل معاملہ ہوں، کہو۔ تمہیں میرے بھائی مرزا باقر آقا کو خط لکھنا ہوگا کہ تبریز میں میرا مال اموال بیچ دیں
تاکہ میں حج پر بھی چلی جاؤں، اگر ممکن ہوا تو باقی رقم سے اپنی زندگی کچھ بہتر بنائیں۔ سید علی نے مجھ پر ایک بامعنی نگاہ ڈالی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جیت چکی ہوں۔ اپنی چائے ایک گھونٹ میں پی گئی۔ سید علی نے اسی طرح مجھے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، اپنا کام کر دکھایا نا، یہ میری شرط ہے۔ میں کر بھی کیا سکتا ہوں، قبول ہے۔ پھر لکھو گے؟ میں لکھوں گا انشاءاللہ۔ میں بہت خوش تھی کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے چاہا تھا کہ اگر میری زندگی کو نجف میں سختی سے گزرنا ہے تو میری گردن پر حج باقی نہ رہے۔ اپنے دل میں میں آپ علیہ السلام کے وجود مقدس کی شکر گزار تھی۔ اسی طرح اپنے ہونٹوں پر محبت بھری مسکراہٹ سجائے سید علی نے کہا، کوئی اور شرط تو نہیں ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے عشق کو مشروط نہ کرو، مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ سید علی نے گہری سانس لی اور میرے وجود پر اطمینان و سکون چھا گیا۔ انہیں غور سے دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا جیسے ان کی دل میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے اور اس کا اثر ان کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ اسی وجہ سے اس گفتگو کی مٹھاس ہمیشہ کے لیے میری زبان پر باقی رہ گئی۔